ماشاء اللہ اہل ایمان نے رمضان المبارک میں رمضان کے روزے رکھے، عبادت کی، اپنی ایمان کو جلا بخشی، اللہ کا قرب نصیب ہوا، رمضان کا مہینہ مکمل ہوا، اہل ایمان کو خوشی ملی عید الفطر کی صورت میں۔ رمضان کا روزہ سحری سے شروع ہوتا ہے اور افطاری پہ ختم ہوتا ہے۔ پھر سحری میں جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو کچھ چیزیں نہیں کرنے کی ہوتی، بس اوقات حلال بھی حرام ہو جاتی۔ ازواجی رشتہ حلال ہے، روزے کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ کھانا پینا حلال ہے، غذا بھی حلال ہے، کمائی بھی حلال ہے، نہ پی سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے افطاری تک۔ تو یہ مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ روزے رمضان کی صورت میں تو مکمل ہوئے، لیکن ایک روزہ ابھی باقی ہے، اور اسی روزے کے صدقے یہ رمضان کے روزے اہل ایمان کو ملتے۔ وہ روزہ، اس روزے کا آغاز بلوغت سے ہوتا ہے، اور اس کی نیت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے یہ نیت کر لیتا ہے، اب بہت ساری چیزیں اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں رہتی۔ اب یہ روزے میں ہے، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ جس کے پاس روزہ نہ ہو، جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو، اس کی زندگی میں اور ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ اس لیے کہ جس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی لا الہ الا اللہ کی شکل میں، اس کے لیے تو ہر چیز ہی حلال ہے، اس کے لیے تو ہر چیز ہی جائز ہے۔ وہ تو من کی زندگی گزارتا ہے، وہ تو من کی زندگی گزارتا ہے، وہ تو خواہشات کی زندگی گزارتا ہے، وہ تو ایک آزاد زندگی گزارتا ہے۔ بس اوقات وہ ایک جانوروں کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جس خوش نصیب نے یہ روزہ رکھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ روزے میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے اور ایک آدمی نہیں روزہ رکھ رہا، دونوں کی زندگی میں فرق ہوتا، دونوں کے معمولات میں فرق ہے، دونوں کی صبح شام میں فرق ہے، دونوں کی زندگی کے اعمال میں فرق ہے۔ یہ روزے والا ہے، یہ رمضان کے تقدس رکھتا ہے، یہ رمضان کے برکتیں لے رہا ہے، یہ رمضان کی رحمتیں لے رہا ہے، اسے رمضان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے۔ اور ایک وہ ہے جو رمضان کے روزوں سے محروم ہے۔ دونوں کی زندگی میں بڑا فرق ہے، صاف نظر آتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ شیطان کا بندہ ہے۔ یہ اللہ کے بندوں میں ہے اور اس کا تعلق شیطانی جماعت سے ہے، اللہ کے ناراض لوگوں میں ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسی طرح ان روزوں کو جب رمضان میں ملے، جس بڑے روزے کی برکت سے ملے، وہ روزہ ابھی باقی ہے، اور اس روزے کا آغاز ہوتا ہے بلوغت سے۔ اس کی نیت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ نیت کر لی، اب یہ ہر جگہ نہیں منہ مار سکتا، اب یہ جانوروں کی طرح ہر کھیت میں نہیں منہ مار سکتا۔ اب اسے پتا ہے کہاں کھانا ہے اور کہاں نہیں کھانا، کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا، کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا، صبح کا آغاز کیسے کرنا ہے، شام کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ ہر تجارت نہیں کرنی، ہر زراعت نہیں کرنی، ہر کاروبار نہیں کرنا، روزے سے ہے۔ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اس روزے میں کون سی تجارت حلال ہے، کون سی زراعت حلال ہے، کون سا کاروبار حلال ہے، کیسی شادی کرنا حلال ہے، کیسی صبح کرنا جائز ہے، اس کی رات کیسی ہے، اس کا دن کیسا ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صورت میں اس نے روزہ رکھ لیا، یہ اس نے روزہ رکھا ہے، اور اسی روزے کی بدولت صدقے مسلمانوں کو رمضان کے روزے ملے۔ تو رمضان کے روزے مکمل ہوئے، لیکن وہ روزہ باقی ہے، اور اس کا اختتام
اس روزے کا اختتام کب ہوگا؟ جب اس کی روح نکلی، اور اس کی افطاری کہاں ہوگی؟ سبحان اللہ، حوض کوثر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پی رہا ہوگا۔ یہ ہے افطاری کا وقت۔ اس کی روح جب قبض ہوگی تو وہ روزہ مکمل ہو۔ یہ روزہ باقی ہے۔ رمضان کے روزے کیسے گزرے؟ رمضان کے روزوں کی کتنی قبولیت ہوئی؟ رمضان میں ایمان والوں نے کیا کمایا؟ تو اس کے پاس میزان موجود ہے، اس کے پاس کسوٹی موجود ہے۔ اگر اس کے اسلام کے روزے میں تازگی آ گئی، جیسے رمضان کے روزے میں پیاس کی شدت ہے، گرمی ہے، اور کمرے میں ہے، اور فریج بھی ہے، اور پانی بھی میسر ہے، قانون کی رسائی نہیں، انسان کی بھی نظروں کی رسائی نہیں، پانی نہیں پی رہا روزے سے۔ اگر یہی روز اسلام کے روزے کی بھی یہ فکر آ جائے کہ خلوت ہے، تنہائی ہے، بازار ہے، کاروبار ہے، لاکھوں کروڑوں کی بات ہے، لیکن حرام ہے، قانون کی رسائی نہیں، لوگوں کی نظریں نہیں، لیکن اسے لحاظ ہے کہ میں اسلام کے روزے میں ہوں، قدم ہٹا لے، ہاتھ کھینچ لے، نظریں بچا لے، زبان روک لے، کان محفوظ کر لے، نظروں کو جھکا لے، حرام نہ آنے دے۔ اسلام کے روزے میں یہ تازگی آ جائے، یہ خوش نصیب مسلمان ہے جس نے رمضان کی کمائی کر لی۔ یہ وہ خوش نصیب مسلمان ہے جس نے رمضان کی برکتیں سمیٹ لی، اس لیے کہ اس کے اسلام کے روزے میں تازگی آ گئی۔ اب یہ پہلے کیسا نہ رہا، اب یہ پہلے جسے کہیں کہ بے جان مسلمان نہ رہا، بے جان مسلمان نہ رہا، اس کے دل میں زندگی آ گئی، اس کے اسلام میں جان آ گئی، اسے احساس ہو گیا کہ میں اسلام کے روزے میں ہوں، میں عام انسانوں کی طرح نہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ یوں کہیے قرآن کہتا ہے جانوروں کی طرح نہیں، جو مرضی کھا لیا، جو مرضی پہن لیا، جو مرضی ہی کر لیا۔ اولئک الانعام فرمایا یہ شیوا تو جانوروں کا ہے۔ ارے ارے ارے، تو مسلمان کا روزہ تو ابھی باقی ہے، اور یہ بڑھیا روزہ ہے، اور اسی روزے کی برکت سے رمضان کے روزے ملے۔ یہ روزہ چل رہا ہے تو روزے رمضان کے مکمل ہوئے، اس سے کس مسلمان نے کتنا کمایا، کتنی تازگی آئی، کتنی رحمتیں سمیٹی، کتنا اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق بنا۔ تو اس کے پاس کسوٹی ہے کہ اس کے آج کے اسلام کے روزے میں تازگی کتنی ہے۔ رمضان سے پہلے بھی یہ مسلمان کہلاتا تھا، لیکن اس کے اسلام کے روزے میں جان نہیں تھی، فجر کوئی نہیں پڑا کرتا تھا، اسے حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں تھی، اس کے گھر میں گناہ پلا کرتے تھے، یہ اللہ کی نعمتوں میں رہ کر اللہ کی نافرمانی کرنا فخر سمجھا کرتا تھا۔ خوش نصیب ہو گیا، نصیب جاگ گئے، اس کے قسمت بڑھیا ہو گئی، رمضان کے مہینے ملے، رحمت برس رہی تھی، اس نے جولی پھیلائی ہے، خوب رحمتیں سمیٹی ہے، اپنی ایمان کی میں تازگی لائی ہے، مولا کے سامنے ندامت کے سچے آنسو بہائے ہیں، رحمت کا مغفرت کا مستحق بنا ہے، اور اسے آج ایمان کی تازگی، اسلام کے روزے کی تازگی نصیب ہو گئی، اسے اسلام کے روزے کی تازگی نصیب ہو گئی۔ اب اس کا وہ زندگی نہیں ہے جو رمضان سے پہلے تھی، اب اس کے اسلام کے درخت میں بہار آ گئی، بہار، تازگی آ گئی، پہچانا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جسے صبح صبح اللہ کے گھر میں آتے دیکھو اور رات کو اندھیروں میں اللہ کے گھر میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایمان اسلام کی گواہی دو۔ اب اس کی زندگی میں بہار آ گئی۔ اب ایسا نہیں ہے
کہ اللہ کا منادی آواز دے اور یہ بازار میں بیٹھا رہے، دفتر میں بیٹھا رہے، دکان میں پڑا رہے، بستروں میں لیٹا رہے؟ نا، اب اس کا اسلام میں تازگی ہے۔ اللہ کی اس منادی کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب اس کا ایمان کہتا ہے یہ بلاوا تیرے لیے ہے، یہ منادی تجھے بلا رہا ہے، یہ تجھے پکار رہا ہے۔ پھر اس کی ایمان میں تازگی ہے، حرام نہیں کھاتا، حرام سے توبہ ہو گئی، حرام سے توبہ ہو گئی، اب میرے گھر میں حرام نہیں آئے گا، میں اسلام کے روزے بھی ہوں۔ حرام تو یہودی کھاتا ہے، قرآن کہتا ہے، حرام تو عیسائی کھاتا ہے، حرام تو ہندو اور کافر کھاتا ہے، مسلمان کیوں حرام کھائے؟ مسلمان تو پاکیزہ کھاتا ہے، صاف ستھرا کھاتا ہے۔ سود تو یہودی لیتے ہیں، رشوت تو یہودی لیا کرتے تھے، یہ برائیاں میرے مسلمانوں میں تھی، لیکن رمضان نے اسے اپنی طرف رمضان میں اس کی دل کی دنیا پاکیزہ ہو گئی، ان گندگیوں سے پاک ہو گیا، ان گندگیوں سے، ان نحوستوں سے اپنی زندگی کو پاک کر لیا۔ یہ زندگی اب مسلمانوں میں نہیں رہی، ایمان کی بہار آ گئی۔ تو میرے عزیزوں، رمضان کا روزے الحمدللہ ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ اہل ایمان کو ملی۔ روزہ باقی ہے، روزہ باقی ہے اور بڑا روزہ ہے، لیکن سبحان اللہ اس بڑے روزے میں آسانیاں بہت ہیں۔ چھوٹے روزے میں تو کہا حلال بھی نہیں کھانا، چھوٹے روزے میں تو کہا تھا کہ حلال بھی نہیں کھانا، تم نے بڑی محنت سے حلال کمایا ہے، بڑی مشقت سے حلال کمایا ہے، لیکن روزے میں ہو حلال بھی نہیں کھانا۔ ازواجی رشتہ حلال ہے، اس رشتے میں اللہ نے محبت اور پیار کی مٹھاس رکھی ہے، حلال ہے، ورنہ روزے میں یہ بھی نہیں کرنا۔ لیکن یہ بڑا روزہ ہے اسلام کا، فرمایا حلال استعمال کر سکتے، بس صرف حرام سے بچ جاؤ۔ حلال کھا بھی سکتے ہو، حلال پہن بھی سکتے ہو، حلال استعمال بھی کر سکتے ہو، حلال کھا سکتے ہو، حلال رشتوں کا لحاظ بھی ہے، حلال رشتوں کی محبتیں بھی ہیں، حلال رشتوں کی الفت بھی ہے، یہ تمہاری فطرت ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ سب حلال ہے۔ ہاں بس ایک اس روزے کا تقاضا ہے، حرام سے بچ جاؤ۔ اسلام کا روزہ آسان ہو گیا، اس میں تو مشق کرائی نا، اس میں تو تربیت کروائی، اس میں تو علاج کروایا۔ جیسے علاج میں طبیب بہت ساری جائز چیزیں، حلال چیزیں بھی روک دیتا ہے، معالج بہت ساری حلال چیزوں سے بھی روک دیتا ہے۔ یہ بیماری ہے، اس میں پرہیز کرنی ہوگی، اس سے پرہیز کرنی ہوگی، حلال سے بھی دور رہنا ہوگا۔ معالج طبیب حلال سے بھی روک دیتا ہے۔ تو رمضان تو وہ روحانیت کی تربیت گاہ تھی، وہاں تو علاج تھا، وہاں تو تربیت تھی، وہاں تو اس بات کا لحاظ تھا کہ اس کی روحانیت میں صحت مل جائے۔ اب کیا کہا؟ حلال کھانا ہے، صرف حلال کھانا ہے۔ رمضان کے علاوہ صرف خدا کے حرام سے بچنا، حرام سے احتیاط کرنی۔ تو میرے عزیزو، حلال چھوٹے رمضان میں حلال سے بھی روکا، رمضان کے بعد صرف حرام سے روکا۔ تو یہی ایمان کی تازگی رمضان کے بعد بتاتی ہے ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان کے صحت کے لحاظ سے کیا حال ہے، اور اس روزے کا ہمیں کتنا لحاظ ہے، اور اس روزے کا ہمیں کتنا خیال ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہو کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا تقدس دیا، برکتیں دیں، رحمت دیں، عبادت ہوئی۔ اسلام کے روزے کی رعایت کتنی ہے، اس کا خیال کتنا ہے؟ اب یہ رمضان کے بعد اسلام کا روزہ، اس پہ ہماری زندگی گزرے اور خاتمہ اسلام کے ساتھ گزرے، تو چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں جس سے اسلام کے روزے کی حفاظت آسان ہو جائے۔
اسلام کے روزے کی حفاظت آسان ہوگی. پہلی چیز اپنا تعلق اللہ کے گھر سے جوڑ. نمازوں کا اہتمام مساجد میں کرو. فرض نماز کا اہتمام ہر حال میں ہو، سفر میں، حضر میں، دفتر میں، فیکٹری میں، یونیورسٹی میں، کالج میں. فرض نماز کا اہتمام ہر حال میں، اور جس قدر ہو سکے اس کا اہتمام جماعت اور نماز مسجد کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء ہیں. ساری امت کی ذمہ داریاں آپ پر ہیں، لیکن ساری زندگی آپ کی نماز مسجد میں، ساری زندگی آپ کی نماز مسجد میں. اور ناراضگی کا اظہار کیا ان مسلمانوں سے جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، بلکہ غصے کا اظہار کیا. جی چاہتا ہے نمازیوں کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں اور لکڑیاں نوجوانوں سے اکٹھی کر کے ان گھروں کو خاک سر کر دوں جو میری سنت کو چھوڑتے ہیں، میرے اللہ کے گھر کو چھوڑتے ہیں، گھروں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں. ناراضگی کا، غصے کا اظہار کیا. تو نماز کا اہتمام مسجد. یہ تو نماز پڑھنے والوں پر غصے کا اظہار کیا، اور جو نماز نہیں پڑھنے والے اس زمانے میں تو اس کا تصور ہی نہیں تھا. قرآن تو کہتا ہے جہنم کافروں کے لیے ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. تم کیوں جہنم میں پڑے ہو مسلمانوں؟ فرمایا نماز نہیں پڑھتے. تو جب کافروں کی زندگی ہوگی تو پھر جہنم میں جائے گا نا. کافر نماز نہیں پڑھتے تھے، مسلمان کا تو تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان نماز نہ پڑھے. مرد، عورت، بچے، جوان نمازی ہوا کرتے تھے. تو میرے عزیزو، روزہ، اسلام کا روزہ، اس پر زندگی گزرے، اس پہ خاتمہ ہو، اس پہ آنے کے لیے چند چیزوں کا اہتمام ہے. ایک چیز نماز بڑھیا، نماز مسجد میں، نماز کا اہتمام. دوسری چیز روزانہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا وظیفہ بناؤ قرآن کی تلاوت. روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ، چاہے ایک صفحہ ہو جائے، چاہے 2 صفحے ہو جائے، چاہے چند صفحے. روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام. مرد عورت قرآن کی تلاوت کا اہتمام. قرآن اللہ کے اندر سے نکلا ہوا نور ہے. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. سچے نبی نے بتایا اس سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. اس میں اجڑے ہوئے دلوں میں زندگی آتی ہے، اس میں موئے ہوئی دلوں میں زندگی آتی ہے، زنگ آلود دلوں میں اس میں تازگی اور صفائی آتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے، دل بڑا سخت ہو گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اپنا دنیا سے جانے کا خیال رکھا کرو، اور دوسرا قرآن کی تلاوت دیکھ کے کیا. قرآن کی تلاوت سے دلوں میں زندگی پیدا ہوتی. دن بھر میں کوتاہی ہوئی، تلاوت کا معمول رہا، انشاءاللہ دل صاف رہے گا، طبیعتوں میں نیکیوں کی طرف ملان رہے گا، طبیعت میں نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ملان رہے گا. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز کوشش کرو میرے عزیزو، ایسی زندگی گزارو میری ذات سے، میرے رویے سے، میرے طرز عمل سے، میری زبان سے کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی اور تکلیف نہ ہو. تکلیف کا باعث نہ بن. اپنی ذات سے کوشش کرو میں دوسروں کے لیے تکلیف کا، ایذا کا، تکلیف کا یہ کم از کم درجے کا اخلاق ہے. پھر آگے ظلم ہے، آگے ظلم ہے، آگے ظلم ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی ہمارے ساتھی مسجد میں آتے ہیں صفوں کو پھلانتے ہوئے آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سخت ناپسند فرمایا. حجر اسود میں بیت اللہ کا طواف، بیت الاسود کا استلام کرنا ایسا ہے جیسے بیت اللہ کو میں اللہ کے ہاتھ کو اللہ کو مصافحہ کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا. لیکن فرمایا مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، استلام دور سے. زندگی ایسی بنو، گاڑیاں باہر کھڑی کرتے ہیں، کسی نمازی کو تکلیف نہ. مسجد میں آتے ہیں وہاں نفل نہ پڑھو جہاں گزرنے کا راستہ. دیر سے آئے ہیں جہاں جگہ ملتی ہے وہیں جگہ ملے. زندگی کا، مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے وہ عبادت میں بھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بن. زندگی ایسی بنو، کاروبار، معاملات، معاشرت، گھر کی زندگی، میری ذات سے کسی کو تکلیف. کم از کم درجے کا اخلاق یہ ہے کہ میری زندگی میں کسی کو تکلیف نہ ہو. نماز بڑھیا، قرآن کی تلاوت کا معمول،
کم از کم درجہ یہ کہ ظلم میری ذات سے زیادتی نہ ہو، اور آخری درجہ یہ ہے رات کو سونے سے پہلے دن بھر میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی، دن بھر میں جو کمیاں کوتاہی رہ گئی، اس پہ اللہ سے استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی، اللہ تعالیٰ سے معافی۔ اگر یہ چند چیزیں روز کرتے چلے جائیں گے تو میرے عزیزو انشاءاللہ اسلام کی زندگی میں اور اسلام کے روزے پہ انشاءاللہ اس کے تقاضے پورے رہیں گے، اور خاتمہ اسلام پر ہوگا، خاتمہ اسلام پہ ہوگا۔ اور جو کمائی رمضان میں ہوئی ہے، اور جو عبادت رمضان میں ہوئی ہے، اور جو برکتیں رحمتیں اللہ کے فضل سے رمضان میں ملی ہیں، وہ انشاءاللہ زندگی بھر ساتھ رہیں گی۔ نماز بڑھیا جماعت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کا معمول، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور رات کو سونے سے پہلے چند لمحوں کے لیے اللہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، معافی مانگ لیا کریں، روزانہ کا معمول بنا لیں۔ تب بستر پہ ممکن نہ ہو تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس کا اہتمام کر لیں، روز کر لیں، ورنہ شیطان کہتا ہے یہ توبہ کیسی توبہ، یہ معافی بھی کیسی معافی، تو نے کل پھر غلط کرنا ہے، کل تو نے پھر غلط کرنا ہے۔ اس کے اس خیال کو نظر انداز کر دے۔ وہ آپ کو بڑی عبادت سے محروم کرنا چاہتا ہے، آپ کو اللہ کا ولی بننے سے محروم کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے خیال کو جھڑک دیں اور توبہ ضرور کریں، معافی ضرور مانگے۔ انشاءاللہ اس پاکیزگی کی برکت سے اسلام میں آئے دن باہر آتی چلی جائے گی، اور یہی معمول میرے گھر کی عورتوں میں ہو، یہی میرے بچیوں میں ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اسلام کے روزے کے اندر بھی اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما دے گا، اور اس کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں گے، پھر اللہ کے حضور جا کر ہم افطاری کریں گے، آپ کے ہاتھوں سے جامے جسے کہیں کہ حوض کوثر کا جام نوش فرمائیں گے، اور اللہ کریم پھر اس پہ آگے خاص مہمانی کریں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ آپ کے گھر کا مہمان آتا ہے تو آپ خادم سے کہتے ہیں اسے پلا دو، کچھ خاص مہمان آتا ہے تو آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اسے پلا دو، کچھ اس سے بڑا مہمان آتا ہے تو آپ خود کھڑے ہو کے اسے پلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کچھ میرے مہمان ایسے آئیں گے جنہیں رب خود پلا رہا ہو، جنہیں رب کریم خود شراب طہور پلا رہے ہوں گے۔ تو میرے عزیزو اس کا اہتمام ہو، اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔